بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ ایوری ون، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں جب صبح اٹھی ہوں تو گھر کی صفائیاں وغیرہ بھی ہو چکی تھیں اور موسم بہت اچھا تھا اور دل بہت خوش ہوا دیکھ کے موسم کو، کیونکہ گرمیوں میں جب ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی اور وہ بھی، تو وہ پھر دل کو سکون ہی دیتی ہیں۔ تو بہت زیادہ موسم اچھا تھا اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے۔ نہیں تو پھر جب صبح اٹھیں اور گرمی ہو، دھوپ ہو، تو پھر کہتے ہیں یہ پھر گرمی۔ تو آج کل کا تو موسم ویسے ہی بہت عجیب سا ہوا ہے کہ رات کو بارش ہوتی ہے تو صبح جو ہے وہ گرمی شروع ہوتی ہے، اور جب صبح یا دوپہر کو بارش ہو تو شام تک تو ضرور گرمی پڑ جاتی ہے۔ عجیب سا ہی موسم ہے، اور جون میں تو ایسی ٹھنڈی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی خوش قسمتی سے ملتی ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ چلے موسم آج اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور صبح عید بھی ہے تو بچوں کی جو عید ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اچھی گزر جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں کی ہی عید ہوتی ہے۔ تو یہ میری امی نے پودے لگائے ہوئے ہیں گھر میں، ان کو بہت شوق ہے، اور یہ انہیں نہیں لگائے ہوئے ہیں سبھی، بہت محبت ہے ان کو اپنے پودوں سے۔ تو اکثر بچوں پودوں میں گھستے ہیں یا کوئی نقصان کرتے ہیں تو یا ان کی طرف جاتے بھی ہیں تو میری امی کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت ہے ان کو اپنے پودوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے پودوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میرے دل کو نا ایسے کوئی مٹھی میں جکڑ لیتا ہے، تو وہ انہوں نے خود لگائے ہوئے ہیں بڑی محبت سے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ایسا کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے خیال رکھنا بھی چاہیے پودوں کا بھی۔ تو ابھی ہم لوگوں نے جانا تھا، کچھ چیزیں لینی تھی گھر کی، امی نے سامان لینا تھا کیونکہ صبح عید تھی، تو عید کے لیے کچھ سامان لینا تھا انہوں نے، تو یہ ہم لوگ گھر سے نکلے تھے۔ تو میں فری تھی، میں نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، تو کہتے ہیں کہ گرمی ہے تو تم مت جاؤ، کیونکہ صبح جو ہے موسم کافی اچھا ہو گیا تھا، اور ابھی سیکنڈ ٹائم ہے تو یہ ابھی پھر سے وہی گرمی شروع ہو گئی ہے، جس سے میں صبح کہہ رہی تھی کہ بڑا عجیب سا موسم ہے۔ تو یہ ہمارے گاؤں کا روڈ ہے اور یہاں قربانی کے جو جانور ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بھی شاید اسی لیے یہاں کھڑے ہیں، اور یہ نواب جا رہے ہیں جی ہمارے گاؤں کے، یہ بھی روڈ کے سینٹر میں ہی چلتے ہیں، یہ بھی اپنی شان میں گستاخی نہیں چاہتے کہ ہم تھوڑا سائڈ بھی ہو جائیں۔ تو شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں رستہ دے دیا کہ چلیں آپ لوگ جائیں، آپ لوگوں کو ویسے ہی بڑی گرمی لگتی ہے تو یہاں کیوں کھڑے ہوں گے آپ لوگ۔ تو ہم لوگ آگے آئے ہیں تو پھاٹک بند تھی، اور بہت زیادہ ادھر بھی اور ادھر بھی جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی تھی، تو ٹرین کا انتظار ہو رہا تھا کہ ٹرین آنی ہے، اور میرا بیٹا تھا ساتھ تو اس کو بڑا شوق ہے ٹرین دیکھنے کا، اور مجھے بھی، تو ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ تو جب ٹرین آئی ہے تو ہم لوگ پھر حیران ہوئے اس چیز کو دیکھ کے کہ اس ٹرین کا تو ہم لوگ انتظار نہیں کر رہے تھے، ہم لوگ تو دوسری ٹرین کا انتظار کر رہے تھے جو بڑے والی ہوتی ہے جس میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ تو مجھے بہت شوق ہے ٹرین میں ٹریول کرنے کا، لیکن ابھی تک تو یہ پورا نہیں ہوا، اور کبھی انشاءاللہ ہو جائے گا، کریں گے ٹریول اس میں بھی۔ تو میرا بیٹا مجھے پوچھ رہا تھا کہ مما یہ کیسی ٹرین ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ اس میں تو کوئی لوگ بھی نہیں تھے، اس کو ٹرین نہیں کہتے۔ وہ اب بڑا ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ اب سوال کرتا ہے، تو اس کے جواب پھر ایک مجھے دینے پڑتے ہیں، بلکہ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو جواب دے سکتی ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں، ابھی یہ ٹرین نہیں ہے، ابھی اس کو ٹرین اس کے اوپر بنانی ہے، تو ابھی یہ بس ویسے ہی جا رہی ہے، اس کے اوپر ٹرین بنے گی تو پھر اس میں لوگ بیٹھیں گے۔ اگر میں اس کو یہ جواب نہ دیتی تو پھر اس نے وہ سارے دن سوال کرتے رہنا تھا کہ یہ کیسی ٹرین ہے، یہ ایسی ٹرین نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ٹرین نہیں کہتے ہیں۔ تو پھر جو ہے میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ نہیں، بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرین بنے گی۔ تو وہ سنگل روڈ تھا تو وہ تھوڑا سلولی ہمیں آنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ابھی پھر ہم لوگ آئے تھے یہاں کہ امی جی کو سبزیاں وغیرہ لینی تھی، تو ہم نے کہا چلیں آپ لے لیں، پھر میں نے کہا چلے میں بھی چلتی ہوں، میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں سے لے رہے ہیں۔ تو مجھے کافی اچھی لگی، وہ بالکل فریش ویجیٹیبل تھی ساری، تو میں نے ان کو بولا آپ اتنی کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی 3-4 دن تک تو ملنی نہیں ہے۔ تو یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور منڈی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے سبزی کی، تو ابھی تو سب کچھ فریش تھا اور بہت اچھا تھا، تو میں نے کہا چلے آپ لے لیں۔ تو یہاں ایک مانگنے والی آئی، تو میں نے اس کو بولا کہ اب کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہم غریب ہیں، اور اس کو میں پتہ نہیں میں سینکڑوں بار دیکھ چکی ہوں یہاں روڈ پہ،
تو کہتی میں نے کہا اچھا میرے ساتھ چلو، تو وہ کہتی ہے نہیں، تو بھاگی جیسے میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گی. تو میں نے کہا چلو تمہاری مرضی ہے. یہاں میری امی فروٹ لے رہے تھے کیونکہ انہیں گھر کے لیے کچھ فروٹس چاہیے تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ لے لیں، اور گرمی بھی ہمیں کافی لگ رہی تھی. تو پھر یہاں سے ہم نے گنے کا رس بھی پیا تھا. تو میرے بیٹے کو زیادہ پیاس لگتی ہے تو کہتا ہے مجھے وہ پینا ہے، تو ہم نے کہا چلے پلاتے ہیں، لیکن پیا اس نے کوئی بھی نہیں تھا، اسے یہ نہیں پسند آیا تھا، اسے لگا کہ شاید یہ شیک ہے. یہاں سے پھر ہمیں جانا تھا مارٹ پہ کیونکہ گھر کا کچھ سودا لینا تھا عید کا. تو پھر ہم لوگ یہاں سے سیدھے مارٹ پہ گئے تھے، اور یہاں بھی دیکھے مانگنے والے کھڑے ہیں. ان کے ماں باپ بھی خود ہی اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. یہاں ہم آئے تھے مارٹ پہ تو کچھ سامان لینا تھا، تو امی جی کو میں نے بولا کہ آپ سامان لے لیں کیونکہ وہ گھر کا سامان لے رہے تھے. میں نے کہا چلے میں بچوں کی کچھ چیزیں لے لیتی ہوں کیونکہ بچوں کو بھی تو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، بلکہ وہ کچھ بھی جائے تو وہ پہلے اپنی چیزیں ہی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا کیا لے کے آئے ہیں آپ. تو پھر یہ میں سارے ادھر گھوم رہی تھی کیونکہ یہ ایک میری شاید بری عادت ہے یا اچھی ہے مجھے نہیں پتہ. تو مجھے وہاں ہر ریک میں جانا ہوتا ہے جہاں مجھے کچھ بھی نہیں لینا ہوتا، لیکن میں دیکھتی ضرور ہوں کہ شاید کوئی کام کی چیز جو مل جائے یا شاید کو مجھے پسند آ جائے. تو لینا مجھے بھی کچھ نہیں تھا، میں صرف دیکھ رہی تھی. اسپیشلی مجھے ایسیسریز جو ہوتی ہیں گھر کے اس جانے کے لیے یا گھر کی، یہ میں جہاں بھی جاتی ہوں، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ میں ضرور دیکھتی ہوں، اور مجھے اکثر کچھ پسند آئے تو میں لے بھی لیتی ہوں. تو یہ مجھے بہت شوق ہے دیکھنے کا. تو میرا پھر ابھی بھی ادھر ہی دھیان تھا کہ چلے میں وہ چیزیں دیکھوں تو جو گھر کی ہوتی ہیں. تو میرا بھی دھیان تھا کہ چلے میں دیکھتی ہوں سارا کچھ، آپ کو بھی ساتھ دکھا رہی تھی. تو کافی اچھا سامان تھا یہاں بھی. دل تو یہی کرتا ہے کہ سب کچھ بس اٹھا کے گھر لے چلو، لیکن یہ ہے کہ گھروں میں اب جگہ ختم ہو گئی ہے سامان رکھنے کی، ایسا سامان کہاں بندہ رکھے. تو بھائی تھوڑا لیٹ تھے جن کے ساتھ ہم نے جانا تھا، وہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے وہ تھوڑا آگے گئے تھے، ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم تھا آنے میں. تو میں نے کہا چلیں میں یہ ایک زمزم مارٹ ہے تو یہاں اس کے ساتھ انہی کا ریسٹورنٹ بھی ہے، تو میں نے کہا چلے میں اپنے بیٹے کو گھما کے لاتی ہوں. تو یہ ریسٹورنٹ کا ویو ہے، تو اس کے ساتھ ہی ان کی مارٹ ہے، تو ہم لوگ وہاں سامان لیتے ہیں. تو پھر میں اپنے بیٹے کو گھما کے واپس لائی تو بھائی بھی آ چکے تھے اور گرمی بہت زیادہ تھی، تو وہاں سے ہم سیدھے گھر آئے تھے. اور صبح جو اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اب تو کوئی ہوا کا نام بھی نہیں تھا، اب تو وہ سخت گرمی دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی. تو گھر آ گئے پھر تو گھر میں وہی بچوں کی پھر مصروفیت ہوگی کیونکہ آج چاند رات بھی تھی. تو چاند رات تو پھر ہماری ایسی ہی ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کی تو چاند رات تو کچھ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں یا کیسے ادھر تو ادھر، ہم لوگ تو کہیں بھی نہیں جاتے. ہم لوگ تو بس یہ ہے کہ مہندی لگا لو اور مہندی کو چاند رات کا نام دے لیا ہے. تو میں نے اور میری بیٹی نے مہندی لگوائی تھی. تو صبح عید تھی تو میں نے کہا چلو جب صبح اٹھیں گے تو اٹھ کے تیاری کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں میں آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ویڈیوز لے کے آؤں گی، کچھ نیو. تو ابھی کے لیے اللہ حافظ، اور اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، سپورٹ کیجیے گا. تو صبح انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ یا نیکسٹ ٹائم میں نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر آؤں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو چاند رات مبارک اور عید مبارک. اور انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.